اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ یہ کوئی ایک دن کے لیے پروگرام نہیں ہے، یہ سالوں سال صدیوں کے لیے ہے کہ جنوری میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ جنوری کے بچے کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کو کن چیزوں سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے، یہ آج کا پروگرام ہے۔ آج میں 12 مہینوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، زوڈک سائن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ اگر ہم زوڈک میں آئیں گے تو 20-21 جنوری سے 21 فروری تک جائیں گے، 20-21 فروری سے 20-21 مارچ تک جائیں گے، نہیں، جنوری کے مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ سخت ہے، سرد بھی ہے، پوری دنیا میں ٹھنڈیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ آسٹریلیا کو نکال کے، آسٹریلیا میں سردیاں تو وہ میرے خیال سے جب یہاں پہ اگر گرمیاں ہوں تو وہاں سردیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سیزن کے اپوزٹ وہ آسٹریلیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ویدر سے بھی بات نہیں کرنی، سیزن سے بھی بات نہیں کرنی، ہم نے بات کرنی ہے جنوری کے مہینے کی۔ اب یہ جنوری کے مہینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جنوری کی بات کر رہا ہوں، ان کی نیچر کیا ہے، یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، کتنے کامیاب ہوں گے، کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کس چیزوں پہ ان کے والدینوں نے ان پہ زیادہ پریشر دینا یا کہیں نہیں دینا۔ جنوری کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یاد رکھیں وہ ہیلدی پیدا ہوتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، خاندان میں اپنے پورا خاندان خوش ہوتا ہے جی بچہ پیدا ہو، کسی کے گھر بھی، میری ماں بہن بیٹی کسی کے گھر بھی پیدا ہو، خوشیاں مناتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے بچے کو پیمپر بیبی کیا جاتا ہے۔ جنوری کے بچوں والوں کو ان کے والدین ہوں یا خاندان پیمپر بیبی کرتے ہیں، جس سے وہ بچہ اپنے آپ میں کچھ محسوس کرتا ہے۔ ایک بات یہ، اچھا جیسی وہ 7 to 8 10th ایئر کا ہوتا ہے، تو بچہ خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے دوستوں میں اور سپورٹس میں، اپنے مائنڈ کو یوز کرتا ہے۔ لیکن اس جنوری کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ اس پہ پریشر رکھتے ہیں، یہ نیکڈ آئیز کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ دب رہا ہوتا ہے، لیکن 15 سے 20 سال کی عمر میں یہی بچہ، اس کا مائنڈ بڑا ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ بچہ اچھی گاڑی مانگتا ہے، اچھی سوسائٹی مانگتا ہے، اچھی ہوٹلنگ مانگتا ہے، باہر پھرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بچے، ان بچوں پہ میل ہو یا فیمیل ہو، والدین اس وقت کام کریں، اس کو ایجوکیشن پہ لگائیں، کیونکہ اگر ان بچوں کو یہاں پہ آپ نے چھوڑ دیا تو پھر یہ بچے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، پھر یہ بڑے ہو کے بزنس مین بن جائیں گے، پولیٹیشین بن جائیں گے، کوئی بھی ایکسیکٹرا، کوئی بھی فیلڈ اس وقت ملے اس پہ، لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے کسی فیلڈ میں نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، جب آپ اس بچے کو 20 سال تک کی عمر پہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ بچہ 21 سے لے کے آن ورڈ 25-26 تک اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، اور پھر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، آگے نکلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ کیا اب اس بچے کے لیے سبجیکٹ ہیں سول انجینئرنگ، M.Com، MBA، اس کے علاوہ پیٹرولیم انجینئرنگ، اس کے علاوہ یہ بچہ اگر پڑھا نہیں ہے تو پھر یہ آٹو موبائلز وغیرہ میں جائے یا ڈپلومے کرے سول وغیرہ کے، اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بچے ہیں
جب یہ 20 سے 30 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ یورپ نہ دیں، اٹلانٹک اوشن نہ دیں، پیسیفک اوشن نہ دیں، ان کو مڈل ایسٹ یا یہ کہہ دیں فور ایسٹ دے دیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور 30 ایئر کے بعد ان کو چاہے آپ اٹلانٹک دیں، پیسیفک اوشن دیں، یورپ دیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بچے اپنی مرضی کی شادی 30 سال سے پہلے یا 32 سال سے پہلے کرنا چاہیں وہ نہیں ہوتی، وہ والدین کی مرضی سے ہوتی۔ جب والدین ان بچوں پہ زبردستی کوئی بچی سونپ دے تو یہ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ وہ بچی نیک بھی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اور کامیاب بھی، اور اس کے نصیب بہت چمک جاتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب 45-46 سال کا ہوتا ہے تو سیکنڈ میرج کی طرف چلا جاتا ہے، لو میرج کرتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں اور جو میرے پاس نالج کٹھا ہے۔ اچھا، یہی بچہ لگژری ہوتا ہے، لیوش ہوتا ہے، گاڑیاں بڑی ہوں، گھر بڑے ہوں، اس طرح کی سوچ بڑی ہوتی، قدم بڑے اٹھاتے ہیں، سم ٹائم اگریسو ہو کے اٹھا لیتے ہیں اور سم ٹائم یہ ہوش سے اٹھاتے ہیں۔ ان کی جو مینٹلی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی کیلکولیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات اور، بیماری لگ جاتی یا تو 25 سے 30 میں لگتی ہے یا 40 سے 50 میں لگتی ہے۔ اب بیماری میں بھی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو انہیریٹنٹ ڈیزیز بھی کہلاتی ہے، یا تو پیچھے سے آ جائے گی یا نئی ڈیزیز لیتے ہیں، آئیز ہو جائیں، ہارٹ ہو جائے، ڈائبیٹک ہو جائے، کڈنیز ہو جائیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو ان کو میڈیکلی حوالے سے ماہانہ چاہے کر لیں، منتھلی 6 منتھ کے حوالے سے یا ایئرلی، جس طرح اس کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ لو کے حوالے سے ان کے لو جو ہیں وہ بریک ہوتے ہیں سٹارٹ میں، لیکن جو 30+ کے بعد ان کے جو لو ہوتے ہیں وہ بریک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جب تک یہ فائنانس کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں تو لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ اپنا ٹرسٹ بحال کرتے ہیں مارکیٹ میں آفٹر 30۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اگر جب ضدی ہوں تو 2 سے 3 سال تک ضدی رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پولائٹ کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، زندگی کسی بھی حوالے سے۔ لیکن جب یہ پولائٹ ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز ان کے قدموں میں گرتی ہے، اور جب تک یہ اگریسو ہوتے ہیں تو پھر ان سے رشتہ دار ہوں، دولت ہو، پیسہ، وہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کو جو پتھر ہے، جو جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، وہ بلیو سفائر پہنے۔ بلیو سفائر ہر وقت لانگ فنگر میں، لمبی انگلی میں یہ پہن کے رکھے، اس سے ان کا IQ لیول بھی بڑھے گا، اسٹرانگ بھی ہوں گے، اور یہ کسی طرح بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوں گے۔ جو فیصلہ کرنے چاہیں گے وہ ہوگا بھی اور پازیٹیولی ہوگا۔ اور اس کے بعد شادی کے حوالے سے الفابیٹ میں اگر یہ کیپریکون والے جو لوگ ہیں، اگر یہ میرج کرنا چاہیں، اگر ان کا الفابیٹ جیم، خے اور گاف ہے تو الف اور عین سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خود میم میں ہے تو الف عین سے پریس کریں۔ اگر یہ ڈی اور سی میں ہے تو میم سے کر لیں، نو ٹینشن۔ اگر ڈی اور سی ہیں تو ایم سے کر لیں، نو ٹینشن۔ اگر ڈی اور سی الف اور عین ہے تو آر اور ٹی سے کر لیں، نو ٹینشن۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے، اس کو بھی میں سمجھا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے اپنے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے، آج تو اسکرین میں آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں، +92 300 412 1918۔ اپنا بایو ڈیٹا میرے اس نمبر پہ بھیجیں، واٹس اپ کریں۔ اپنے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں ہر حوالے سے۔ پتھر نیلم کا ہی پہنے اور سری لنکا کا ہو، اوریجنل ہو، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بینیفٹس بالکل ملیں گے۔ یہی لوگ جنوری والے جو لوگ ہیں، یہ گرمی برداشت زیادہ نہیں کرتے، ٹھنڈ میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، یہ بھی آئی نو۔ تو اس لیے کنٹریز بھی یہ کوشش کریں
ٹھنڈے ملکوں کی لے لیں تو وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن 30 تک یہ فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ کو ترجیح دیں. 30 کے بعد وہ پھر ایسے کنٹریز میں جائیں جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہو تو کامیابی ملیں گی. گاڑیاں ہوں, پیٹرول پمپس ہوں, کنسٹرکشن ہو, ایگریکلچر لینڈس کے حوالے سے کام, اسٹاک, یہ لائف اسٹاک سے ریلیٹ ہو, پیٹرول پمپس ان سے ریلیٹ, یہ جو زمین سے نکلنے والی چیز, زمین پہ چلنے والی چیز پہ اگر یہ کام کریں تو اس میں بہت زیادہ فائدے اور بینیفٹس ان کو ملتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ بچے جنوری والے, ایک بڑی اہم بات بتانے لگا, یہ تمام 12 سٹارز پہ بھاری ہوتے ہیں. جس گھر میں یہ پیدا ہوتے ہیں وہ لکی کہلاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو میرا خیال سے میرا پروگرام آج مکمل ہو چکا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.